بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفتنۃ اشد من القتل، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، ہماری گفتگو اس عنوان تحت ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور وقت فتنہ مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ فتنہ لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو بگاڑنا، کسی معاملے کو بگاڑنا اور کسی مسئلے کو بگاڑ کے اس طرح سے پیش کرنا کہ حقیقت سمجھ میں نہ آئے، یہ نہ سمجھ میں آئے کہ سچ کیا ہے اور یہ پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کہاں پہ ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے کہ باطل کہاں ہے۔ اس طرح سے کسی چیز کو بگاڑنا، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فتنہ یعنی کسی چیز کو، کسی معاملے کو، کسی مسئلے کو، کسی واقعے کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ لوگ منتشر ہوں، الجھ جائیں، ان کے اذہان الجھ جائیں، ان کے افکار الجھ جائیں اور لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے۔ فتنے کے وقت صحیح طرح سے اگر دیکھا جائے تو دو محرک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فتنہ گر ہوتے ہیں، جنہیں فتنہ بنانا ہوتا ہے، جو فتنہ تیار کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں فتنہ پرور، جنہیں فتنے کے درخت کو آبیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو فتنہ گر اور فتنہ پرور ہی مل کے فتنے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو فتنہ گری کر رہا ہے، جو فتنہ بنا رہا ہے، وہ تو فتنہ کر بھی رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ الجھتے رہیں، لوگ لڑتے رہیں اور معاملات بگڑتے رہیں۔ لیکن بات آتی ہے کہ جب فتنہ گری کے بعد فتنہ پرور لوگوں میں کچھ تو واقعاً فتنہ گر لوگوں کے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس فتنے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فتنے گر کی طرح سے نہیں ہوتے، وہ عام مومن، عام سچے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ واقعی فتنہ ہے یا کوئی واقعاً کوئی مسئلہ ہے۔ ان کی نادانی کی وجہ سے، ان کی بے سمجھ ہونے کی وجہ سے، ان کے شعور کی کمی کی وجہ سے، ان کی علم کی کوتاہی کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، جب کہ ہمارا یہ زمانہ، ہمارا دور، یہ وقت کے حجت امام صاحب العصر والزمان کا زمانہ ہے کہ جس کے لیے روایات ہیں کہ فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے زیارت جب امام زمان علیہ السلام کی ہم پڑھتے ہیں تو مولا کی زیارت میں کہتے ہیں کہ الامان الامان من فتن الزمان، یا اللہ فتنے زمانے کے، دور کے، اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے ہمیں امان دے۔ تو جب اس زمانے میں فتنے زیادہ ہونے ہیں اور فتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کا حل کیا ہے؟ ایک ایک فتنے کو اگر لیا جائے اور اس پہ بحث کی جائے تو یہ پھر بگاڑ دے گا کسی کو۔ کلی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ فتنہ جب بنتا ہے، فتنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ویسے تو آیت مبارکہ اس طرح سے نقل ہوئی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد حیاتی جو دنیا کی ہے اس کے لیے زینت ہیں، لیکن ایک جگہ استعمال ہوا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، یعنی جو فتنہ مومنوں پہ جب کوئی فتنہ گر بنا کے فتنہ پیش کرتا ہے تو یہ مومنوں کے لیے جب فتنہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مومنوں کے لیے آزمائش ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جہاں فتنے بن رہے ہیں، تو ان فتنوں کا ہمارے اوپر اثر یہ ہوگا کہ یہ فتنے ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ اب جب ایک مومن کے لیے یہ فتنہ آزمائش اور امتحان ہو تو اب یہ مومن کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں چھوٹا سا ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جنگ احد سے جب جیتی ہوئی جنگ
ہار میں بدل گئی اور یہ لوگ بھاگنے لگ گئے، تو کسی سے مولا امیر کائنات سے نے پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے آواز سنی ہے، آواز یہ ہے کہ مات محمد رسول اللہ قتل کر دیے گئے اور مر گئے، اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال تھی، یعنی ایسی آواز آئی فتنے کی جس آواز کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو منتشر کیا جائے۔ اب لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے، کہ واقعاً سرور کونین دنیا سے اٹھ گئے یا واقعاً موجود ہیں۔ اس زمانے میں مولا امیر کائنات نے ایک اچھا وظیفہ بتایا ہے، درمیانی۔ وہاں پہ اگر مولا یہ ثابت کرنے لگ جاتے کہ ایسا نہیں ہے، کائنات کے رسول نہیں دنیا سے گئے ہیں، وہ ہیں زندہ، اور اس طرح سے مسائل چھیڑتے تو یہ بات اور بڑھ جاتی۔ لیکن مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ ہم بھی جا کے لڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے مومن کی ذمہ داری جب فتنہ سمجھ میں نہ آئے، مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ درمیان میں ایسا راستہ نکالے کہ جس کے ذریعے سے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس فتنے کے مقصد میں آبیاری نہ ہو، وہ فتنے کا پودا جو اگنے لگا ہے وہ وہیں پہ دم توڑ دے۔ اگر ہم نے ایسا غلط کام کر لیا، ایسی نادانی کر لی کہ وہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم نے اس فتنے کو بڑھایا۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ نادان لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو مولا امیر کائنات نے اس جگہ پہ یہ فرمایا کہ فتنے کے وقت میں ایسا درمیانہ راستہ نکالو جس درمیانے راستے سے کبھی بھی حق کو نقصان نہ پہنچے، انتشار نہ پھیلے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 15 سال پہلے اس طرح کی صورتحال آئی تھی کہ جس میں ایک مسجد سے کوئی لوگ اٹھے، انہوں نے آ کے فائرنگ کی، کسی دوسری مسجد والے لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس میں کچھ سمجھدار لوگوں نے سمجھ لیا، عام لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھی اٹھیں، اٹھنے کے بعد اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے نمازیوں کو قتل کر دیں۔ یہ ایک فتنہ تھا، خواہش ان کی یہ تھی کہ ایک مسجد والے ان کو قتل کریں، دوسروں کو قتل کریں، اس سے یہ ہو جائے کہ یہ انتشار پھیلے اور آپس میں لڑ پڑیں۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ شہادتیں قبول ہیں لیکن ہم نے صبر کر کے بیٹھنا ہے۔ تو یہ صحیح راستہ ہے ایک مومن کے لیے کہ مومن فتنے کے وقت ایسا کام کرے جو فتنے کو ہوا نہ دے۔ یہ پہلی گفتگو تھی، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس کی اور وضاحت معصومین علیہ السلام کے اقوال سے کریں گے۔ والسلام علیکم۔